بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ ہر اتوار آپ کی خدمت میں ہم ٹی وی 1 پہ یہ پروگرام آتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی، دور حاضر کے جید انتہائی معتبر شخصیت ہیں علمی اور روحانی میدان میں، حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد آوان۔ آپ ہمیں کالز کیجیے گا، آپ ہمیں ای میلز کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی ای میلز کے جواب دیں۔ ماشاءاللہ اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے کالز کی بھی اور ای میلز کی بھی، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تمام کالز بھی لیں اور جتنا بھی وقت ہمیں میسر ہے اس کے اندر اور آپ کی ای میلز کا بھی جواب دیں۔ جو جن کی ای میلز کا جواب نہیں پا وہ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ان کی ای میل کا بھی ہم جواب دیں گے۔ حضرت، ہر قوم اپنا جو نیا سال مناتی ہے وہ خوشیوں کے ساتھ مناتی ہے، اور نئے سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی کی کوئی خبر ہے، لیکن ہمارا سال جو اسلامی سال ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو واقعہ کربلا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غم اور ان کے دکھ جو انہوں نے میدان کربلا میں جھیلے، ان کی بھی ہمیں خبر ساتھ میں ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا، اس کا فلسفہ اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اگرچہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، ممکن نہیں ہے کہ پوری طرح اس کا احاطہ کر سکیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی مناسب ہو اور ممکن ہو آپ ناظرین کو واقعہ کربلا اور شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بارے میں بتائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں تو شک نہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ اپنے اندر بہت سے دکھ اور غم لیے ہوئے، اور بڑی آہ و فریاد کی ایک داستان ہے کہ کائنات انسانی میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ چنانچہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شامی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خدا کی قسم، اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر تم میں اور غیر قوموں میں کسی بھی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے میرے سوا۔ میں واحد جو ہے تمہارے نبی کا نواسہ اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے، اور پھر میں تو براہ راست تمہارے نبی کی لخت جگر کا بیٹا ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ تم مجھے بتلاؤ کہ تم میرے خون کو جائز کس طرح سمجھتے ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو قیامت تک اس گدھے کی خدمت کرتے، اور میں تو براہ راست تمہارے نبی کا نواسہ ہوں جو ان کے آغوش کے اندر میں نے جو یہ آنکھ کھولی ہے، اور تم یہ میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے قتل کے بعد تم قیامت تک میرے جیسا حسب نسب والا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت والا کوئی بھی قتل نہیں کر سکو گے۔ بے شک۔ تو حقیقت ہے کہ یہ ایسا دلدوز واقعہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعی کی تفصیلات میں تو جانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ جس طریقے سے اس امت میں بہت سے مسائل اور واقعات میں افراط و تفریط ہوا ہے، اسی طریقے سے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی افراط و تفریط اختیار کی گئی۔ چنانچہ ایک طبقے نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے، اس میں نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں، اور یزید خلیفہ برحق تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت سے بغاوت کی، اور علم بغاوت بلند کرنے والا واجب القتل ہے، لہٰذا ان کا قتل بالکل جائز مناسب ہے۔ نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ نقل کفر نہ باشد، یہ موقف بالکل باطل ہے، اس لیے کہ بغاوت اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو شروع سے تسلیم نہیں کیا۔ تو بغاوت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، بیعت کرنے کے بعد آپ علم بغاوت بلند کریں۔ تو امام حسین نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کر دیا تھا کہ ولی عہد کا میں اہل نہیں سمجھتا کہ
کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے، تو لہٰذا یہ بغاوت نہیں تھی۔ اور ایک موقف یہ اختیار کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شہادت حسین تکمیل نبوت کا ذریعہ تھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناقص تھی اس وقت تک جب تک کہ شہادت حسین کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شہادت حسین اور تکمیل نبوت کا ایک مخفی رشتہ قائم کر رکھا تھا۔ جب شہادت حسین پیش آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ موقف جو ہے وہ ویسے شاعرانہ تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل کا تو یہ عالم تھا کہ آپ تو خود قصر نبوت کی آخری تکمیلی اینٹ تھی، آپ کی وجہ سے تو پہلے نبیوں کی نبوت تکمیل پاتی تھی، لہذا آپ کی نبوت میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا برحق مذہب یہ ہے اور اعتدال اور معتدل قول یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جو ظلم و بربریت کے خلاف ایمان اور عدل کا علم بلند کر کے بڑھے ہیں، اور عدل انصاف سے دنیا کو بھرنے کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ اس عظیم کوشش میں وہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو گئے، اور وہ شہید اعظم ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس لیے یہ وہ اعتدال کا مذہب ہے، اس لیے کسی قسم کی افراد و تفریط سے ایک گمراہی کا راستہ کھولنا یہ امت کے لیے روا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑی بدقسمتی میرے خیال میں کہ اس طرح کی باتیں کرنا، جی بالکل۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی حضور کے اتنے پیارے و نواسے اور ان کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم، یہ تو کس طرح، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے ان کی قربانی کی، اور جس طرح انہوں نے اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو حضرت انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے، اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لے لیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے جو سپانسر ہیں شاہ نواز فروزن فوڈ، بڑے مزے کے کھانے ہوتے ہیں ان کے فروزن۔ آپ کسی بھی سٹور میں جو ان کا فریزر سیکشن ہے وہاں جا کے آپ ان کے کباب، ان کے تکے اور ان کے چکن کباب اور دوسری چیزیں منٹوں میں تیار ہو سکتی ہیں، جلدی کھانا بنانا ہو، اور ویسے بھی ان کا کھانا حلال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہیں ریکس فارمیسی والے جو کہ حلال وائٹامن بناتے ہیں، اور بہت ساری کالز ہمیں آتی ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وائٹامنس کے بارے میں، کیونکہ لوگوں کافی پریشان ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہر وائٹامن، بجا طور پہ میرے خیال میں ان کا خیال ہے کہ ہر وائٹامن حلال نہیں ہوتا، لیکن ریکس فارمیسی والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے تمام وائٹامن حلال ہیں۔ خاص طور پہ ان کا جو اومیگا 3 آئل، جو فش آئل ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ڈائبیٹک فارمولا ہے۔ آپ ان کو کال کیجئے، purehalalvitamin.com پہ جائیے، آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی۔ شاہ نواز فروزن فوڈز، چکن سیخ کباب، لیم سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن شامی کباب، چکن چپلی کباب اور اب چکن بریانی، جدید امریکن آٹومیٹک پلانٹ پر تیار کردہ، انسانی لمس سے محفوظ، ہر قسم کی کثافت سے پاک۔ قریبی سٹور سے خریدے، اپنے فریزر میں سٹور کیجئے، ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہ نواز ڈیلیکیسیز کا لطف اٹھائیے۔ جدت، سہولت اور لذت فرام شاہ نواز فوڈ LLC، ایڈیسن نیو جرسی، 1877-777-9849۔ Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral Halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000۔ پیور بیلنس وائٹامنس ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 718-843-8000۔ ہیئر بیک، شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ
حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال. 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں. قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. اس دھرتی کے سب رنگ لیے کیونکہ دل ہے پاکستانی. نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. کالز بہت ہیں تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سیدہ ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں حضرات کو میرا سلام اور آپ دونوں حضرات کو اسلامک نیا سال مبارک ہو. یہ دکھی مہینہ ہے ویسے. میرے بس ویری ویری کوئک 2 کوسچنس ہے. ایک کوسچن تو یہ ہے, میرے بھائی ہے سعودی عرب میں, انہوں کچھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں 10 سال سے, کبھی کامیاب نہیں رہے, تو ان کو ذرا فائنینشیل تھوڑے کرائسس میں ہے, تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. اور دوسرا تو ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے آن بہاف آف آل ویمن کائنڈ آل اوور دا ورلڈ آئی شوڈ سے, کہ یہ کوسچن ہے ریگارڈنگ ہسبینڈس وچ از سیڈ یو نو, کہ حق العبادہ پہ اگر آپ مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا ہم لوگوں سب کے لیے. اور بولنا یہ ہے کہ کچھ ایسی دعا بتائیے کہ یو نو ہسبینڈس ینگ اولڈ واٹ ایور ایج دے آر, ان کو احساس ہو جائے کہ فیملی کو ٹیک کیئر کرنے کا. کئی ایسے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں فیملیز بچوں کے ساتھ, اور کئی ایسے ہیں کہ مجبور عورتیں ہیں سیکنڈ میرج کر لیتے, مگر کوئی ورکنگ ویمن ہے, تو یہ لوگ سارے ڈیپینڈ ہے عورتوں پہ زیادہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے سوال کے لیے سورۃ شورا کی آیت نمبر 19, سورۃ شورا آیت نمبر 19, یہ 360 دفعہ پڑھنی ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ 90 دن عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ان کو کاروبار میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ کاروبار بہترین چلے گا. اور دوسرا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے, تو اس کے لیے بنیادی چیز نیکی اور تقوی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خطبہ نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی 3 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. اس میں نکاح کی کوئی بھی آیت تلاوت نہیں فرمائی, بلکہ تینوں آیتیں تقوی پر مبنی ہیں. اور وہ تقوی ہے اللہ کا خوف اور شوق, جس کی وجہ سے انسان نیکی پر قدم رکھتا ہے اور گناہ سے ہٹتا ہے. جب میاں بیوی کے درمیان تقوی ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, گھر کی 4 دیواری میں ایک نہ نظر آنے والی ذات کو وہ دیکھتا ہے, تو پھر اس کا ہاتھ ظلم کا نہیں اٹھتا اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا کہ جس سے کسی بھی بندے کے حق جو ہے وہ تلف ہوتے ہوں. اس سے سب سے بنیادی چیز نیکی اور تقوی پیدا کرنا ہے. ہسبینڈ وائف دونوں کو نیکی اور تقوی پیدا کرنا چاہیے, اور اس کی بنیادی صورت یہ ہے کہ تربیت حاصل کرے, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت گزارے, اس کی صحبت اور رفاقت میں کچھ وقت گزارے, یا یہ کہ آج کل جیسے اصلاح معاشرہ کے لیے جماعتیں موجود ہیں, تبلیغی جماعت موجود ہے, اس میں چلے 4 مہینے کے لیے بھیج دیں, اور دیگر جماعتیں جو اصلاح معاشرے کے لیے کام کر رہی اس میں تھوڑا سا وقت لگائے, تو یہ ایک احساس پیدا ہوگا کہ انسان کو مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے کی زندگی میں کس طرح چلنا ہے. تو نیکی و تقوی کے بغیر یہ کوئی صورت نہیں. پولیس کے پہروں کے ساتھ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی, یہ اندر دل کے اندر تقوی سے حاصل ہوتی ہے. باقی ایسی عورتیں, ایسے خاندان جو اسے ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کے لیے پڑھنے کے لیے کہ وہ یہ کرے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154, سورۃ آل عمران آیت نمبر 154, یہ 12 دفعہ روز پڑھ کے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو احساس پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. سمیرہ ہیں جی نیو جرسی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی فرمائیے. میں نے استخارہ کیا تھا اپنی بھانجی کے رشتے کے لیے. جی. تو مجھے جواب یہ آیا کہ میں مٹر چھیل رہی ہوں اور ایک اونٹ آتا ہے جو 4-5 پھلیاں اٹھا لیتا ہے.
تو اس کے بعد میرے بہنوئی آتے ہیں, ان کو میں کہتی ہوں کہ اس اونٹ کو یہاں سے بھگائیں جن کی بیٹی کے لیے میں رشتے کے لیے کر رہی ہوں استخارہ. اور پھر وہ اس کو بھگاتے ہیں, وہاں سے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ 3-4 دفعہ آتا ہے, تو میں برتن اٹھا کے مٹروں والا جو ہے وہ درخت کے اوپر رکھ دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اب میں تمہیں اس میں سے نہیں دوں گی. اس کے بعد 2 چادریں ہیں, ایک سفید رنگ کی اور ایک سبز رنگ کی, ان دونوں میں آپس میں گرہ لگاتی ہوں دونوں چادروں میں. اچھا. تو اس کے بعد پھر وہی اونٹ آتا ہے اور ایک چادر کا کونا پکڑ کے کھینچتا ہے, تو میں اس کو دھکا دیتی ہوں اور وہ پھر چلا جاتا ہے. تو مجھے اس کی تعبیر پوچھنی تھی. جی اچھا. جی حضرت. اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اونٹ دیکھنا یہ اچھا نہیں کہ اونٹ اپنی خصلت کے اعتبار سے باطنی طور پر کچھ بری خصلت پر مبنی ہوتا ہے, تو اس بری خصلت کی طرف اشارہ ہے, کینہ پرور ہے, عداوت کو چھپاتا ہے, پیچھے سے حملہ کرتا ہے, یہ اونٹ کی خصلتیں ہوتی ہیں. تو گویا کہ اس رشتے کے حوالے سے ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اگر رشتہ کیا تو یہ دشواریاں پیش آئیں گی, اگرچہ صبر تحمل سے زندگی گزاریں گے تو گزر بھی جائے گی, لیکن بہرحال ابھی رشتہ نہیں ہوا تو مشورہ میرا یہی ہے کہ رشتہ نہ کریں, کوئی اور اچھا رشتہ دیکھ لیں. اچھا. جمیل صاحب ہے جی نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اصل میں نے صرف حضرت اور آپ لوگوں کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ جس طرح حضرت نے پچھلے پروگرام میں اناؤنس کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ اس دنوں میں بنے گی اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی آپ نے. جی جی. الحمدللہ اس سے ہم سب لوگ بہت مستفید ہوئے, پوری فیملی. ہم نے اپنے دوستوں کو بھی فون کیے پورے نارتھ امریکہ میں, کینیڈا میں, تو سب لوگوں نے بہت بہت حضرت کا اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے کہا ہے. اور بس یہی التماس ہے کہ اسی طرح جو بھی اہم تواریخ آتی رہتی ہیں اسلامک مہینوں کی, پلیز ہمیں مطلع کرتے رہیں, اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ جی ضرور. جمیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا حضرت ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے سیدہ صاحبہ کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے آپ کے تمام وظائف جو آپ بتاتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں لکھ کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے کام آ سکیں, ان کو بتا سکیں. تو انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ یہ تمام وظائف خود کر سکتی ہیں یا ایک ہی وظیفہ ایٹ اے ٹائم کرنا چاہیے؟ اس میں وظائف کے حوالے سے یہ تاکید ہے کہ جو وظائف شروع کیے جائیں تو ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے, بلکہ احادیث سے بھی یہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ جو نوافل اور مستحبات جو وظائف ہوتے ہیں اس کو جب شروع کریں تو ان کو بریک کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ اتنے وظائف شروع کریں جس کو آپ کنٹینیوسلی لے کے چل سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ جوش جذبے میں کئی سارے شروع کر لیں اور 8-10 دن میں 2-4 چھوٹ جائیں, 2-4 کر لیں, تو اس سے وہ برکات حاصل نہیں ہوتی. ہاں 1-2 وظیفے جو آپ پختہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے شروع کر دیں, ان کو پابندی سے کرتے رہیں جب تک کہ وہ مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے, پھر آپ دوسرا وظیفہ کر لیں. ویسے آپ اپنے علمی معلومات کے لیے سب لکھ کے رکھیں, جیسے ضرورت پڑتی رہے آگے بتانے کی یا خود کرنے کی, اپنے وقت کو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اجازت ہے جی. اچھا حضرت, اس سے پہلے کہ دوسری کال لیں, ایک بہت کامن پرابلم ہے جس کے بارے میں بہت سی ای میلز آئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ سے فون پر رابطہ بہت مشکل ہے, کہ فون کرتے ہیں یا تو فون کو اٹھاتا نہیں یا وائس میل پہ جاتا ہے اور وائس میل پہ وہ میسیج نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آلریڈی فل ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی کوئی ایسا طریقہ یا ایسا کوئی ٹائم بتائیں تاکہ آپ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات ہو سکے. اس کے لیے اب تو میں نے 9 سے 4 بجے تک کا باقاعدہ آپریٹر رکھ لیا ہے. وہ 7 ڈیز آتا ہے اللہ کا بندہ, 9 سے 4 تک, وہ 2-3 صبح 9 بجے سے صبح 9 سے شام 4 بجے تک. اچھا. تو سب آپ کے میسیج لیتا ہے اور میں پھر آپ لوگوں کو کال بیک کر لیتا ہوں. بہت سے بہنوں اور بھائیوں کو میں نے کال بیکس کی بھی ہیں. پچھلے ہفتے ذرا طبیعت ناساز تھی تو میں پچھلے ہفتے آپ کو کال نہیں کر سکا, یعنی بلا تخصیص تقریباً 200 کال ایک دن میں آتی ہے, 200 کال ایک دن میں, اور 4 دن میں 600-800 کالیں میرے پاس جمع ہیں. اب مجھے کل میں کوشش کروں گا ان میں سے کچھ لوگوں کو کال بیک کروں, کالیں اتنی زیادہ ہیں. تو جیسے محمود صاحب نے پہلے بھی عرض فرمایا کہ میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم زیادہ زیادہ آپ کے لیے کال بیک کرتے رہیں گے. تو باقاعدہ آدمی اب 7 ڈیز آپ کا میسیج لیتا ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ سے اور رابطے میں رہوں. اور ورنہ میں دعا تو کرتا ہی ہوں, ہر رات دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ جن سے میرا رابطہ ہو گیا, جن سے نہیں ہوا, یا اللہ آپ اپنی رحمت سے آپ انہیں مسئلے حل کرنے ہیں, یا اللہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں سن نہیں پایا, تو میں رات کو آپ سب کے لیے بلا تخصیص دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ خود ہی ان کے مسائل حل کر دیں. تو آپ کی انشاءاللہ مسائل اللہ حل کرتے رہیں گے, میں بھی رابطے میں رہوں گا.
اور ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب پروگرام میں بھی آپ کال کریں یا حضرت کو بھی جب کال کریں تو سوال اپنا مختصر رکھیں, کوشش کریں کہ کم سے کم سوال پوچھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. افتخار اللہ صاحب ہیں جی شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری پچھلے بدھ کو مولانا سے بات ہوئی تھی میرے بچے کی ملازمت کے لیے. جی جی. انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 بتائی تھی, مگر میں یہ بھول گیا کہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور کتنے دن پڑھنی ہے. اچھا جی جی بہت بہت شکریہ. میں نے بتایا تھا آپ کو 80 نمبر آیت ہے اور 80 دن پڑھنی ہے. دن بھی 80 ہیں اور 80 نمبر آیت ہے. 80 دن تک آپ نے پڑھنی اور عشاء کے بعد پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے بچے کی جاب لگ جائے گی. اچھا حضرت ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے کہ جنہوں نے چھوٹی عمر سے ہی لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا, پیسے کمانے شروع کیے اور تمام عمر اب تک وہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرتے ہیں. تمام بھائیوں کی بہنوں کی انہوں نے شادیاں کیں, بلکہ بھانجے بھانجیاں اور بھتیجے بھتیجیوں کی بھی مالی طور پہ امداد کی اور ان کی بھی شادیاں کروائیں. کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. جب بھی کسی نے کوئی ان سے چیز مانگی انہوں نے دی, اپنی آخری پائی تک دے دی. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ خود بہت ہی مشکل میں ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے. قرضے لے کے بھی لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں. بینک والے بھی بہت تنگ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی بہت تنگ کر رہے ہیں جو قرضے کا تقاضا کر رہے ہیں, اور ہم سب ان کے لیے پریشان ہیں. آپ پلیز برائے مہربانی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ان کے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں عشاء کے بعد 71 ٹائم پڑھنی ہے. 71 دفعہ پڑھیں اور یہ 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر دیں. تو یہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. دوسرا اللہ الصمد اجتماعی طور پہ یہ 1.25 لاکھ پورا کر لیں. اگر 1 2 4 لوگ پڑھتے ہیں تو تھوڑا روز پڑھتے رہیں تاکہ یہ 1.25 لاکھ پورا ہو جائے. تو 1.25 لاکھ کی یہ نصاب کرنے ہیں. ٹوٹل 7 لاکھ پڑھنا ہے اللہ الصمد. تو یہ ان کی نیت سے آپ شروع کر دیں. اگر 7 لاکھ 2-3 دن میں جمع ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ آپ عمل کر لیں دونوں, انشاءاللہ اللہ ضرور ان کی مدد کریں گے. وہ جب اوروں کی مدد کرتے رہیں تو یہ بس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, وہ فکر مند نہ ہو, انشاءاللہ ضرور اللہ ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. عربیہ ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور محرم مبارک. میرے پاس 2 چھوٹے سے سوال ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ پلیز ویڈیوز اپلوڈ کر دیں, کیونکہ بہت لوگ جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے لیکن یوٹیوب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اپلوڈ کر دیں. اچھا جی. اور ایک چھوٹا سا خواب, میرے چاچو کی امی مطلب میری دادی کے بارے میں ایک ڈریم تھا. ان کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہے, لیکن خواب میں وہ پیارے سے گھر کے اوپر کھڑی ہیں اور وہ کہتی ہیں میرے چاچو کو آپ کا گھر میرے پاس بالکل بنے گا. تو تھوڑی دیر بعد ان کی بیوی مطلب میری چاچی کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ایک سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب موت کے بعد روحیں ملتی ہیں, کیا ملتی ہیں اور کیا وہ انسانوں کے روپ میں ملتی ہیں؟ اچھا جی بہت بہت شکریہ. ہاں پہلا تو انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائیں کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہم کر رہے ہیں, کافی سارے ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں یوٹیوب پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواب دیکھا ہے تو خواب میں واضح ہے, جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بھی واضح ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پڑوس میں ان کا گھر بنے گا انشاءاللہ. اور تیسرا جو آپ نے کہا ملاقات, تو ملاقات حدیث میں آتا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے جب کوئی نیا مردہ جو ہے قبرستان کے اندر دفن ہوتا ہے تو پہلے جو مرحومین موجود ہوتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ حال احوال پچھلوں کے سب کا پوچھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک شخص اپنی بلی کا بھی حال پوچھتا ہے اور ایک اپنی اونٹنی کا بھی حال پوچھتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بلی ہوتی تھی, اس بلی کا کیا حال ہے, اس کا حال بتاتا ہے. میری اونٹنی کیسی ہے, وہ اس کا حال بتاتا ہے. تو یہاں تک یہ حالات پوچھے جاتے ہیں اور وہ سب کے حالات ان کو بتاتا ہے. تو یہ کوئی ایک غیر فطری تصور نہیں ہے. ایسے ہی آپ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر جائیں تو رابطے ختم نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم منتقل ہوتے, انتقال ہوتا ہے. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم سے آپ دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے, عالم دنیا سے عالم قبر اور عالم برزخ میں منتقل ہو گئے. لیکن رابطے بالکل رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عذاب ثواب بھی محسوس کرتا ہے. آپ قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں تو آپ کو وہ سلام بھی سنتا ہے, آپ کو دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. پھر عالم برزخ سے ہم عالم حشر میں منتقل ہو جائیں گے, عالم حشر سے پھر عالم جنت میں. تو یہ سارا یہ انتقال کا معاملہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر. تو باقاعدہ ملاقات روح کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں. اچھا حضرت اس میں ایسا تو نہیں کہ جو نیک ارواح ہیں اور جو بیچارے اچھے کام کر کے نہیں گئے اور عذاب ہو رہا ہے ان کو,
ان کی بھی پھر ملاقات آپس میں ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ڈفرینشیٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا اچھا, ملاقات پہلے ہو جاتی سب کی, ملاقات ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر وہ دوسرے حوال شروع ہوتے ہیں. کرن ہیں جی نیو یارک سے, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے, ماشاءاللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت کچھ کوشچن ہے کہ ایک تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, لیکن گھر میں کچھ کشیدگی سی رہتی ہے, دل پریشان سا رہتا ہے. تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. اور دوسرا سوال ہے کہ خواب میں مور کا دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مور؟ جی. اچھا اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ کشیدگی رہتی ہے, کس قسم کی کشیدگی؟ مطلب فائنینشلی طور پہ بھی شکر ہے اللہ کا, سب ٹھیک ہے, لیکن بس گھر میں دل پریشان سا رہتا ہے. مطلب بس ڈر سا لگا رہتا ہے کہ ابھی ہنسیں گے تو پتہ نہیں بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. اوہو, اچھا اس طرح سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آپ جو نیکی اور تقوی کا ماحول پیدا کریں, کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر اور یاد سے ہوتا ہے. گھر میں دنیاوی مادی اسباب تو سب موجود ہوں گے, کیونکہ اسباب راحت بعض دفعہ موجود ہوتے ہیں, لیکن راحت موجود نہیں ہوتی, اور راحت اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے پیدا ہوتی ہے. اپنے گھر میں نیکی کا, نماز کا ماحول پیدا کریں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل اعمال ایک روحانی کتاب ہے, عشاء کے بعد سب گھر والے بیٹھ کے 5 منٹ اس کی تعلیم کر لیا کریں. آپ دیکھیں گے کیسا انوارات کا ماحول گھر میں پیدا ہونے لگے گا, اور اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا. اچھا, انہوں نے کہا تھا مور دیکھنے کا مطلب ہاں, دوسرا آپ نے جو مور دیکھا, اس کا مطلب رزق حلال میں تنگی کا اندیشہ ہے. مور دیکھنا رزق حلال میں دشواری اور تنگی کا اندیشہ ہے, اس لیے حسب توفیق آپ صدقہ دے دیں تاکہ اس قسم کی مالی کوئی تنگی اور پریشانی نہ آئے. فضا ہیں جی کیلیفورنیا سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے, وہ 6 سال کی ہے اور اس کو ہیموفیلیا ہے, اس کا خون تھوڑا پتلا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر ہفتے ہم ٹیکا لگاتے ہیں, اور یہ جینیٹک ہے, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی رہے گی پرابلم, تو یہ کبھی نہیں ختم ہوگی. تو اس کے لیے اگر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اور میری والدہ ہیں, ان کی پچھلے 11 سال سے آنکھ اور گال پھڑک رہا ہے, تو اگر اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی. اچھا جی. تو پہلی بچی کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 34, 35 اور 36, یہ 3 آیتیں 11 دفعہ آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد مکس کرنا ہے, وہ بچے کو پلانا ہے. صبح نہار منہ پلائیں, رات سونے سے پہلے پلائیں. یہ 120 دن تک آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ خون کی کسی بھی قسم کا جو مرض ہوگا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا والدہ کے لیے انہیں کہ سورۃ بروج 11 دفعہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے رکھ لیں, دن بھر اسی پانی سے پیتے رہیں, اور جب وہ متاثرہ حصہ گال اور جو پھڑک رہی جگہ, اس جگہ پر اس کے چینٹے مارتے رہیں. یہ 41 دن کر لیں بلا ناغہ, انشاءاللہ ان کی کیفیت درست ہو جائے گی انشاءاللہ. امبرین ہے جی میری لینڈ سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار ایکسیپٹنگ مائی کال. جی جی. محرم مبارک آپ لوگوں کو. میرا خاص ہے. جی جی. میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ تو نہیں کیا, کیونکہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اگر استخارہ کرو تو پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے, اگر ہاں ہو تو پھر اس کو پورا کرو, یا نہ ہو تو پھر اس کو جی بالکل بالکل. میں صرف 2 نفل اللہ میاں سے مانگے شکرانے کے, اور میں نے کہا کہ اللہ میاں جو بھی بہتر ہو وہ بتائے. تو میرے خواب میں ہرے رنگ کا پانی طوفان کی طرح آیا بالکل, کیونکہ میں یہ استخارہ کر رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے کہ رشتے اس کے 2-3 ہیں, کہ کون سا والا اچھا ہوگا. تو ہرے رنگ کا پانی آیا اور بالکل تھم گیا وہ پانی, اور تھمنے کے بعد میرے پاس بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف مبارک دینے کے لیے گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. اچھا, تو مجھے ایک یہ بتا دیں. اور دوسرے میرے ہسبینڈ وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں یا بدیع العجائب, تو انہوں نے بتایا تھا, لیکن ابھی تک ان کی ترقی کا ہوا نہیں ہے. اچھا جی جی, بہت بہت شکریہ. خواب کا مطلب تو واضح ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا. پانی دیکھنا اور اس کے سبز رنگ دیکھنا, یہ دونوں جو مبارک کیفیتیں ہیں. اور پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ مبارک دے رہے ہیں, اس کا مطلب بچی کے لیے نیک اور اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا. اور اگر کوئی رشتہ ذہن میں ہے تو اس کے لیے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. باقی شوہر کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ انہیں کہیں سورۃ الرحمن مغرب کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ واقعہ, یہ 2 صورتیں بھی شروع کر لیں. یہ 71 دن کرنی ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ایک اور کوئک بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ, پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی مؤثر, تیز ترین
اور محفوظ ترین ذریعہ. آپ اپنے گھر کے ماحول میں گھر کے آرام میں بیٹھے کمپیوٹر کے ایک کلک کے ذریعے پاکستان سیکنڈز میں رقم بھیج سکتے ہیں. یہ ایک قانونی اور ایک حلال طریقہ بھی ہے. تو پاکستان جب بھی آپ پیسے بھیجیں کوشش کریں کہ UBL کلک اینڈ ریمٹ کے ذریعے بھیجیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000. پیور بیلنس وائٹامنس ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں. مزید معلومات کے لیے کال کریں 718-843-8000. Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab اور اب chicken biryani. جدید امریکن آٹومیٹک پلانٹ پر تیار کردہ انسانی لمس سے محفوظ ہر قسم کی کثافت سے پاک. قریبی اسٹور سے خریدیں، اپنے فریزر میں اسٹور کیجیے، ضرورت کے وقت گرم کیجیے اور شاہنواز ڈیلیکیسیز کا لطف اٹھائیے. جدت، سہولت اور لذت. From Shahnawaz Food LLC, Edison, New Jersey, 1877-777-9849. ہیئر بیک شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ. حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال. 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں. قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, is safe. There is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں TV 1 گلوبل پر. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ارشاد علی صاحب ہیں انڈیانا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ میری کال لینے کا. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. مجھے پتا ہے ٹائم کم ہے. محرم کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. جی جی. اور پلیز ناراض مت ہوئیے گا. میں چاہ نہیں رہا کہ اس کو مذہبی حوالے سے آپ کو دیکھیں، جی جی، مسلکی اعتبار سے دیکھیں. میں ویسے سنی ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ صرف 60 سال کے بعد 59 ہجری میں یہ واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو بھی سلسلے ہوتے رہے اور سارا فقہ، سارا مذہب، ساری چیزیں اس کے بعد کی ہیں. جی جی، بھی بات فقہ بھی بات کے ہیں. تو کیسے یقین کر لیا جائے کہ جو اسلام ہمارے پاس آج ہے وہ سچ مچ صحیح ہے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. جی حضرت، جی تاریخ کی بات انہوں نے کی ہے کہ تاریخ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے تاریخیں لکھی ہیں جی، اور اس میں کئی دفعہ بہت سارے اشکال پیدا ہوتے ہیں. تو ان کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح یقین ہو کہ یہ وہی اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور یا اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے
کہ اسلام میں تاریخ کی حیثیت بہت بعد ہے. اسلام میں پہلی حیثیت قرآن کی ہے, قرآن کے بعد حدیث کی ہے, اس کے بعد اجماع صحابہ کی ہے, اور پھر قیاس کی ہے. کیونکہ شریعہ جو ہے دلائل شریعہ 4 ہیں: قرآن, حدیث یعنی جس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں, قرآن, سنت, اور اسی طریقے سے اجماع اور قیاس. یہ دلائل شریعہ ہیں. اس کے ذریعے سے شریعت کے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن سے ہم دیکھتے ہیں, حدیث سے دیکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے اجماع صحابہ کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر قیاس کے ذریعے سے مسائل کو حل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے یا قرآن میں صراحتاً کسی مسئلے کا جواب نہیں ہے, ہم بعد میں اگر وہ مسئلہ پیش آتا تو اس کو قیاس کرتے ہیں. مثلا گائے کا گوشت تو قرآن حدیث سے ثابت حلال ہے, لیکن بھینس حلال ہے یا نہیں, تو بھینس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. تو اب بھینس کو ہم گائے پر قیاس کر کے بھینس کے دودھ کو بھی حلال کرتے ہیں, بھینس کے گوشت کو بھی حلال کرتے ہیں. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. تو یہ دلائل شرعی ہیں, ہم اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تاریخ جو ہے, تاریخ کی قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تاریخ کا کوئی واقعہ قرآن حدیث کے خلاف ہمیں ملتا ہے تو ہم تاریخ کو جو ہے اعتبار نہیں کرتے بلکہ قرآن حدیث کو لیتے ہیں. اور اگر وہ تاریخ کا واقعہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, ہم اس تاریخ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے راویوں کی تحقیق کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ اسلام کا تاریخ کے حوالے سے. تو باقی یہ کہنا کہ ہم کیسے مان لیں کہ وہ سچا, ہمیں ماننا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی کا لائے و دین آج تک برحق نہیں پہنچا تو پھر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو گیا. گویا کہ آپ ایک ناکام نبی تھے, اور اللہ ایک ناکام خدا ہے کہ جس نے ایسا نبی بھیجا جس کا دین بچا ہی نہیں, شروع چند سالوں میں مٹ گیا. تو تا قیامت جو ہے دین قائم رکھنے کا قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی اس دین کو, اس قرآن کو, اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں, اور ہم ہی اس کے ضامن ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. پہلے دینوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امتوں کے حوالے کر دی تھی, لہذا وہ دین موسوی, دین عیسوی, لہذا اس کے اندر تعریف ہو گئی. یہود و نصارہ نے تعریف کی اور قوموں نے تعریف کر دی, تبدیل کر دیا. لیکن یہ جب دین آئی, یہ آخری دین تھا, اللہ نے کہہ دیا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اور اللہ نے آج تک قرآن کے ایک ایک نقطے کی حفاظت کی ہے. اس لیے یہ دین وہی ہے جو نبی کا آیا ہوا ہے. باقی تاریخ کے اندر بے شک مورخ اپنے ذوق, اپنے مزاج, اپنے احوال کے مطابق لکھتا ہے, اس کا میں نے بتا دی, اس کو ہم حدیث سے ٹیلی کریں گے. لہذا تاریخ میں خدا نہ خواستہ اگر صحابہ کے بارے میں بہت بری بات لکھی ہوئی ہے, لیکن قرآن و حدیث صحابہ کے بارے میں بالکل واضح رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا ہے, لہذا ہم قرآن کو مانیں گے, تاریخ کو یہاں پر ہم پیچھے کر دیں گے. تو یہ طریقہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا, اس کے مطابق ہم کریں گے. اس شبے کی وجہ سے دین حق کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھا حضرت, انشاءاللہ کسی آئندہ پروگرام پہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اشکالات ہیں اس بارے میں کہ جی یہ سینہ بسینہ یا تاریخ کے ذریعے ہم تک جو پہنچا ہے اس کی صداقت کا کیا ثبوت ہے. تو انشاءاللہ کسی آئندہ پروگرام میں اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. نورین ہیں ورجینیا سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دو بہت اسپیسیفک کویشچنز ہیں میرے, ویری اسپیسیفک. ایک تو میری امی کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کو کافی ڈاکٹرز کے پاس دکھایا ہے, بہت سال ہو گئے ہیں, بٹ ان کا پرابلم جو فیس کے اوپر ہے روزیشا کا بہت ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے, اور ہائپر ٹینشن, کولیسٹرول, اور ایک ان کو بھی لیٹسٹ پتہ چلا کہ نیفروٹک سنڈروم ہے جس کی وجہ سے یورین میں بہت ہائی پروٹین لیکیج ہوتی ہے. تو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن اس کا کوئی بھی علاج پتہ نہیں چل رہا, نہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کافی ٹینشن رہتی ہے اور ان کی ہیلتھ پرابلم ہے کہ کڈنی کا مسئلہ یا کیا, آئی ڈونٹ نو مطلب. اور دوسرا بات یہ ہے کہ میری بہن کے بارے میں مطلب ماشاءاللہ سے ریلیجسلی اور یو نو کیپنگ اپ ود دی ورلڈ ان ایوری وے بہت اچھے طریقے سے وہ ہیں, لیکن ان کے رشتے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب اچھا انسان جیسے ہونا چاہیے. کیا عمر ہے جی ان کی؟ 35. اچھا اچھا, چلے ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. تو پہلے بیماری کے لیے آپ یہ کریں کہ 16 دفعہ سورہ فاتحہ والآخر, درمیان میں 27 دفعہ آیت الکرسی. یہ 1 کپ پانی پہ دم کریں, اس میں 1 چمچ شہد مکس کر لیں, وہ ان کو روزانہ پلائیں. 120 دن تک یہ کرنا ہے, اور اس کے اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ لیں. یہ بلا ناغہ 1 کپ پانی پیتے رہیں, شہد ملا ہوا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی تمام بیماریاں جو آپ نے ذکر کی ہیں سب کی نیت کریں, اللہ سب کو ٹھیک کر دیں گے. اور دوسرا بہن کے رشتے کے حوالے سے سورۃ الرحمن, سورۃ الرحمن مغرب کے بعد 3 دفعہ تلاوت کر کے دعا کرنی ہے, اور چلتے پھرتے یا لطیفو کا ورد رکھیں. یہ 90 دن عمل کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیک اور اچھا رشتہ آ جائے گا.
اچھا حضرت، اور جو بہت سارے ناظرین کی ای میلز آئی ہیں اسی سلسلے میں اچھے رشتے کے لیے، وہ بھی یہی عمل کر سکتے ہیں؟ عمل کر سکتے ہیں. اچھا حضرت، ایک ای میل ہے کہ نجاست والے کپڑے جو ناپاک ہوتے وہ جب مشین میں ڈالیں دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھونے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے، یہ مناسب ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ لانڈری میٹ میں جو کپڑے ڈالتے ہیں تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ جس میں نجاست لگی ہو ان کی نجاست کی جگہ کو دھو کر پھر اس کے اندر مکس کیے جائیں. لیکن اگر ان کو نجاست کو پاک نہیں کیا اور اس کو ویسے ہی مکس کر دیا تو وہ سب دھلنے کے بعد سب پاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 3-4 سائیکل چلتے ہیں پانی کے. تو پہلے سائیکل کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک قرار دیا جائے گا کیونکہ نجاست اس میں مکس ہوئی. لیکن جب وہ پانی نکل گیا، دوسرا پانی نیا آیا، تو دوسرے تیسرے سائیکل کے اندر جا کر وہ پانی سارا کا سارا پاک ہو جاتا ہے. اب آخر میں وہ پاک پانی کے اندر دھل کے باہر آتے ہیں، لہذا اس صورت میں فتوے کی روح سے وہ سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت، انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں اگر اپنا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا نے لکھا ہے کہ خواب میں اکثر مساجد دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں خاص طور پہ کہ وہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. خواب کا مطلب تو واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دینی حالت اچھی ہے، اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے، روحانی طور پر آپ ترقی کر رہے ہیں اور عبادت آپ کی قبول ہے. اور اگر دینی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب روحانی طور پر آپ موت اور ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایمانی اور روحانی موت کا اشارہ ہے. لہذا توبہ طائب ہونا چاہیے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. باقی مساجد خواب میں دیکھنا، نماز کی حالت دیکھنا، یہ اچھی علامت ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو دوست ہیں، آپ کی جو صحبت ہے وہ اچھی اور نیک لوگوں کی صحبت ہے. اور اگر خدا نخواستہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے تو آپ اس صحبت کو بدل دیں، نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اس سے آپ کو روحانی نفع ہوگا انشاءاللہ. سجاد صاحب ہے جی ہیوسٹن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے 2 خواب تھے، عرض کرنے تھے. ایک خواب بتا دیں پلیز. ایک خواب میں یہ دیکھتا ہوں، مسجد میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. ہم لوگ 3 لوگ ہیں اور چائے پیتے ہیں، اور ایک صاحب جو بڑی بڑی داڑھی والے ہیں وہ مصلے پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر میں کیا پہنے ہوئے ہوں گے. اچھا. تو آپ وائٹ کلر کا امامہ اور وائٹ کلر کا جبہ دکھاتے ہیں. اچھا. اسی وقت میری فجر کی نماز کے لیے جو الارم ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک خواب ہے. بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وائٹ لباس کو بہت پسند فرماتے تھے کہ جہاں جو وائٹ امامہ اور وائٹ لباس، اس لیے آپ نے تاکید بھی فرمایا اپنے مردوں اور اپنے زندوں کو وائٹ اور سفید لباس پہنایا کرو. تو جو کیفیت آپ نے دیکھی بہت اچھی ہے. اس میں آپ کو آخرت اور حشر کی تیاری کا اشارہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں. مسجد میں چائے پینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ وقت لگ رہا ہے، آپ آخرت کی تیاری میں بھی اپنے وقت کو فکس کریں. انشاءاللہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر میں ساتھ نصیب ہوگا. ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا خواب ہے. اچھا حضرت، ایک ای میل خواب کے ہے، بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے شکر گزار ہیں ہنی ڈرم کے، honeyderm.com. بالوں کے لیے، جلد کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے، جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے ان کے بہت ہی اچھے نیچرل اجزاء سے بنے ہوئے پروڈکٹس ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ honeyderm.com پہ جائیے، آپ کو تمام تفصیل ملے گی ان کے پروڈکٹس کی. کسی قسم کا اگر کوئی جلدی مرض ہے یا بال گر رہے ہیں یا شوگر کا مرض ہے تو یہ بہت ہی مجرب ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. تو حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. ہیئر بیک، شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال. 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں. قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو
Honeyderm.com. The product is natural, it's safe. There is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical, and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people, and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000. प्योर बैलेंस वाइटामिन्स हर उम्र के ख़वातीन और हज़रात के लिए दिन भर तवानाई की ज़रूरियात पूरा करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 718-843-8000. Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab और अब chicken biryani जदीद अमेरिकन ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार करता इंसानी लम्ब से महफूज हर किस्म की कसाफत से पाक करीबी स्टोर से खरीदे अपने फ्रीजर में स्टोर कीजिए जरूरत के वक्त गर्म कीजिए और शाहनवाज डेलिकेसीज का लुत्फ उठाइए जिद्दत सहूलत और लज्जत फ्रॉम शाहनवाज फूड LLC एडिसन न्यू जर्सी 1877-777-9849 इस धरती के सब रंग लिए क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। नाज़रीन प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव गैब की बातें। एक ईमेल देखते हैं हज़रत, इन्होंने लिखा है, ये ख्वाब ही है। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उनके खाविंद के माथे पर सांप बैठा है और ये लिखती हैं कि उस वक्त से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। खाविंद इनके ट्रक चलाते हैं जो कि अब ख़राब हो गया और 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है लेकिन ट्रक ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मतलब है कि किसी शख्स ने जादू के ज़रिए से ये सूरत हाल को मुतासर किया हुआ है। उसके लिए सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू ये सुबह शाम 3 दफ़ा तिलावत करके पानी दम करके पानी पिएँ और सूरत मुल्क इशा के बाद 3 दफ़ा तिलावत करें और चलते फिरते हर वक्त या सुबूह या कुद्दूसु या कुद्दूसु का विर्द रखें। 90 दिन ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह जादू का असर भी टूट जाएगा और उनकी माली खुशहाली और कैफियत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, एक और ईमेल है, ये मेरे ख्याल में और भी बहुत से लोगों का इससे फ़ायदा होगा। इन्होंने लिखा है कि इनकी हमशीरा ने घर ख़रीदा है, 2-3 हफ़्ते में वहाँ वो घर के अंदर मूव हो रही हैं और पूछ रहे हैं कि हम मूव होने से पहले क्या वहाँ पे कुछ ऐसे वज़ाइफ या अमाल करें, हिफाजत के लिए कुछ बताएं। और लिखा है कि घर में 3 बड़े बड़े दरख्त हैं, क्या उनको काट सकते हैं? और उसके लिए आप ऐसा करें कि सूरह बकरा 7 दिन वहाँ उस घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। घर पहुँचने के फ़ौरन बाद ही अज़ान दें, अज़ान घर में दें, सुबह शाम 2 दफ़ा अज़ान घर में दें और 7 दिन तक सूरह बकरा तिलावत करके पानी घर में छिड़कें। ये 2 अमल कर लें। और बाकी जो है दरख्त काटना, आप देख रहे हैं कि दरख्त के साए की ज़रूरत महसूस आप करते हैं तो दरख्त रहने दें। ज़ाहिर है कि दरख्त मौजूद होते हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनके पत्ते अल्लाह को याद करते हैं, उसका नफ़ा होता है और साए का भी नफ़ा होता है। वो आप अपनी उस पर है कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो काटने में शर्म कोई मजाक नहीं है, आप उसको काट सकते हैं। अच्छा जी, जावेद साहब हैं जी न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जावेद बात कर रहा हूँ जी। मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती मुनीर साहब का। इन्होंने मेरा जो है वो एक इमिग्रेशन का केस मेरा फंसा हुआ था काफ़ी अच्छे से,
تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا 21 دن کا, اور آپ یقین کریں کہ 21 جب 23واں دن تھا تو لیٹر میرے گھر موجود تھا اور میرا مسئلہ سالو ہو چکا تھا. تو یہ کلام الہی سے جو اللہ لوگوں کو نیک رستہ دکھا رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو راہ راست پہ لا رہے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اور دین سے اور قرآن سے محبت الحمدللہ الحمدللہ. جاوید صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور حضرت آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھائیں گے اور آپ کو ہر طرح عافیت کے ساتھ رکھیں گے. بہت خوشی ہوئی, میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ حضرت بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسی کالیں آتی ہیں. عبدالباسط خان صاحب ہیں ہیوسٹن سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے 2 چھوٹے سے سوال کرنے تھے. پہلے تو یہ کہ میں نے ڈیلس میں مکان لیا تھا, تو وہ میں نے بینک سے نہیں لیا, میں نے جو میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے کچھ لوگوں سے لیے تھے, تو میرے اوپر جو تھوڑا سا قرضہ ہے اس کے لیے کچھ مجھ سے پوچھنا تھا, اور صرف سود سے بچنے کے, انٹرسٹ نہ دینا پڑے. دوسرا یہ کہ میری جو وائف ہیں انہوں نے اپنی بہن بھائی کی پٹیشن فائل کی, سارے کام ہو چکے ہیں, صرف انٹرویو کی ڈیٹ نہیں آ رہی ہے. تو مفتی صاحب اگر کچھ مہربانی فرما کے کچھ اس طرح وظیفہ بتا دیں. جی ضرور انشاءاللہ. ویسے حضرت ابھی ان کا جاوید صاحب کا آیا تھا, ان کا کام ہو گیا امیگریشن کا ہی. بالکل. تو پہلے مسئلے کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. 26 اور 27 ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 7 دفعہ درود ابراہیمی جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے 7 دفعہ وہ پڑھنی ہے, پڑھ کے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ کتنا بھی بڑا قرض ہو تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اس کی برکت یہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر پہاڑوں جیسا قرض ہو ادا ہو جاتا ہے. بہت مجرب عمل ہے, اس کو آپ پابندی سے کریں. اور دوسرے امیگریشن کے لیے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو, تو اپنی سسٹر سے کہیں یہ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں, اول آخر 12 دفعہ درود شریف. یہ 36 دن کی نیت سے عمل شروع کر لیں, انشاءاللہ اس سے پہلے ان کا کام ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی انشاءاللہ بہت ہی مجرب عمل ہے. ہمیں بہت ساری ای میلز آئی ہیں, بہت ساری کالز بھی آئی ہیں جن میں لوگوں نے کہا کہ یہ عمل کرنے سے ان کا مسئلہ امیگریشن کا حل ہو گیا. مریم ہے جی کینیڈا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے. میری بیٹی 12 سال کی ہیں وہ, اور ان کا جو دماغ ہے وہ سوچتی جو ہیں وہ 9 سال کے بچوں کی طرح ہیں. ان کی سمجھنا بھی ان کا 9 سال کے بچوں کی طرح سمجھتی ہیں وہ. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا, کوئی ایسا بتا دیں جس سے وہ ان کا دماغ کھل جائے. ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر اور ٹیچر سب یہ کہتے ہیں ان کا لرننگ سلو ہے ان کی, وہ بولتی بھی صاف نہیں ہے وہ. جی جی سمجھ گئے. بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 34, 35 اور 36 یہ 21 دفعہ پڑھنی ہے, صبح شام 2 ٹائم پڑھ کے جو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس کو دینا ہے, یا پانی دم کر کے رکھ لیں, وہ پانی اس کو پلاتے رہیں, اس کے اوپر چھڑکتے رہیں. تو یہ آپ نے 90 دن عمل کرنا ہے بلا ناغہ. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے وہ دائیں بائیں آئے, یہاں پاس سے گزریں تو 9 دفعہ یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح پڑھ کے اس کے چہرے پہ پھونک دیا کریں. تو یہ عمل ساتھ ساتھ کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا مرض دور ہو جائے گا اور اس کی جو ہے ذہنی گروتھ جو ہے بڑھ جائے گی انشاءاللہ. حضرت ایک اور ای میل ہے, انہوں نے لکھا کہ میرے خاوند اگرچہ بہت اچھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, اس کے لیے کچھ بتائیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. ہاں بس اچھائی کی سب سے بڑی علامت تو نماز ہی ہے, تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے کہ جو نماز کا پابند ہے وہ سب سے اچھا ہے. اسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب رشتے کے لیے لڑکا دیکھو تو اس لڑکے میں 2 چیزیں دیکھو. ایک یہ دیکھو کہ وہ نماز کا پابند ہو, اور دوسرا یہ دیکھو کہ بڑوں کا ادب کرتا ہو. بس جس میں یہ 2 خوبیاں جس لڑکے میں پائی جائیں تو سمجھو اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں. کیونکہ جو ایک نہ نظر آنے والی ذات کا حق ادا کرتا ہے تو وہ پھر نظر آنے والے دائیں بائیں رشتے کبھی نہیں بھلا سکتا, ان کا حق ضرور ادا کرے گا, اس میں کبھی ظلم نہیں کرے گا. اور جب بڑوں کا ادب کرے گا تو بڑوں کی پاسداری میں بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے گا, ان کے حق ادا کرے گا. تو نماز بہت بڑی چیز ہے, تو ان کو پڑھنی چاہیے. اس کے لیے سورۃ یاسین یہ روزانہ تلاوت کر کے پانی میں دم کر لیں, اور وہ پانی دن بھر میں ان کو پلاتے رہیں. یا ایسی چیز جو وہ کھاتے پیتے ہیں اس پہ روزانہ دم کر کے سورۃ یاسین دیتے رہیں. یہ 71 دن آپ ان کو دیں, 71 ڈیز. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے گا انشاءاللہ. تمام خواتین جن کے خاوند نماز نہیں پڑھتے وہ یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ.
بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. عاقل رضا صاحب ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عوان صاحب میرے 2 کوشچن ہیں, بہت جلدی کروں گا. میرے بھانجے ہیں پاکستان میں, انہیں پروفیشنل ڈگری کے بعد میکینیکل انجینئرنگ کے بعد انہیں بہت اچھی جاب مل گئی تھی, فوراً 2 سال کا کانٹریکٹ تھا جی. اس کے بعد سے جو کانٹریکٹ ختم ہو گیا, انٹرنیشنل فرم میں ان کو جاب ملی تھی. سب کہہ رہے تھے کہ اتنی ارلی ایج میں اور اتنی جلدی اتنی اچھی آفر مل گئی ہے, اتنی اچھی جاب ہوئی ہے. اس کا 2 سال کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, لیکن اب 8-9 مہینے سے وہ اپلائی کر رہے ہیں لیکن ان کو کال نہیں آ رہی. ایک تو یہ کوشچن ہے میرا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے 2.25 سال کا, تو اس کو پیدائشی ڈائگنوس ہوا ہے کہ اس کو کاؤ ملک الرجی, پروٹین الرجی ہے, جس کی وجہ سے اسے اسپیشل ملک دینا پڑتا ہے. سوئے ملک. جی ہاں, اسپیشل ملک دینا پڑ رہا ہے اسے. وہ بہت مہنگا ہے, ایکسپینسو پڑتا ہے ہمیں. تو ہم نے اس کو بیچ میں ٹرائی بھی کروایا, کاؤ دوسرے جو پاؤڈر ملک آتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوا ان کو. پھر وہ یا تو بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پھر لوز موشنز اور اس طرح. ٹھیک ہے عاقل صاحب, انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے لوگوں نے کہ یہی ہے جابس کے بارے میں, تو ایسی بتا دیں کہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. ہاں, اس کے جاب والے جو مسائل ہیں جی, اور لوگوں کو بھی جیسے انصاف کا بھی ہے, تو سورہ شورا آیت نمبر 19, سورہ شورا واو والی شورا ہے, ایک عین کے ساتھ ہے, یہ واو کے ساتھ جو شورا ہے, یہ آیت نمبر 19 اس کی جو ہے یہ 360 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. عصر کے بعد پڑھیں تو بیسٹ ہے, لیکن اگر عصر کے بعد موقع نہیں ہے تو رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے روزگار کا انتظام کر دیں گے. اور دوسرا جو بچے کا جو معاملہ ہے, اس کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک یہ روزانہ 11 دفعہ آپ نے تلاوت کرنی ہے پانی کے اوپر, اور پانی اس بچے کو دن بھر میں پلانا ہے, یا جو چیز وہ کھاتا پیتا ہو اس کے اوپر دم کر دیں. بسکٹ ہیں, جو چاکلیٹس وغیرہ جو چیز کھاتا ہو اس پہ دم کر کے اس کو دے دیں, تو دن بھر اسی میں سے وہ کھاتا رہے پیتا رہے. انشاءاللہ یہ آپ نے 120 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی جو الرجی کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گا, اللہ اس کو شفا دے دیں گے. اچھا حضرت, وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے, اس سے پہلے کوئکلی ایک ای میل دیکھ لیں پھر ایک کال لیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بتائیں, وزن بہت بڑا ہوا. دوسرے نے کہا کہ چہرے پہ دانے اور غیر ضروری بال بہت ہیں. وزن کنٹرول کے لیے بڑا اچھا عمل ہے یہ. سورۃ وتین 7 دفعہ پڑھنی ہے. 1 کپ پانی, نیم گرم پانی صبح لے لیں, اس میں 1 چمچ شہد مکس کر لیں, اس کے اوپر یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے, اور صبح نہار میں وہ 1 کپ پینا ہے. تو روزانہ یہ 1 کپ آپ نے پینا ہے, 120 دن یہ پینا ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ اس کا نفع دیکھیں گے, آپ کا زائد جو وزن کم ہو جائے گا. اور دوسرا چہرے پہ بال دانے ہیں, اس کے لیے یا مصورو یا جمیلو, یا مصورو یا جمیلو 45 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے ہیں 3 دفعہ پھونک کے, اور اسی طرح بالوں پر اور بدن پہ ہاتھ پھیر لیں. یہ آپ نے 90 دن عمل کرنا ہے. انشاءاللہ چہرے کے دانے اور بال جو ہے وہ رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں جی. خالدہ ہیں غالباً ڈیلس سے. السلام علیکم. جی آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. میرے بہت جلدی کروں گی. ایک تو میری خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں ہوں, ایک چڑیا بہت اڑ رہی ہے, میں اس کو پکڑ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں ارے اس کا تو ڈیتھ ہو گئی. جیسی میں مٹھی کھولتی ہوں تو وہ اڑ جاتی ہے. اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ میری بیٹی کے رشتے ہمیشہ رہے, اور بہت رشتے آتے ہیں لیکن کہیں پر کوئی بات سیٹ نہیں ہو پاتی, مگر رشتوں کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھا جی, تو بہت بہت شکریہ. پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آمدنی رزق حلال کی آمدنی ہوتی ہے تو اس سے آپ صحیح نفع نہیں اٹھاتے, کچھ فضول خرچی کے اندر وہ پیسہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھی حلال آمدنی اللہ عطا فرمائے اس کو سمجھ کے ساتھ خرچ کریں تاکہ فضولیات پر وہ خرچ نہ ہو. تو اس کا اشارہ یہ ہے. اور دوسرا بچی کا رشتہ نہیں آتا, اس کے لیے سورۃ طٰہٰ اس بچی کو کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے سورۃ طٰہٰ لکھ کے اپنی سبز رنگ کی قمیض میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دے سورۃ طٰہٰ, اور روزانہ سورۃ احزاب کی تلاوت کر کے دعا کرے. جن بچوں کا رشتہ اٹک جائے
आ ही नहीं रहा, रिश्ता या तय नहीं होता, उनके लिए अमल बहुत मुजर्रब है। सूरत तो अपने हाथ से लिखे अपनी सब्ज़ रंग की कमीज़ लपेट के अलमारी में रख दें और सूरत अहज़ाब की रोज़ाना तिलावत करके दुआ करते रहें। 92 डेज़ ये अमल करें, इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतज़ाम हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं हमें इसी सिलसिले में कि रिश्ते आते तो हैं जी, लेकिन कहीं बात जमती नहीं, पक्की नहीं होती, तो उनके लिए बहुत मुजर्रब है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे, आपने कॉल्स की, आपकी ईमेल्स भी हमें पहले से बहुत ज़्यादा तादाद में मिलना शुरू हुई हैं। बहुत लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमें खुशी भी है कि हमारे हज़रत आपकी खिदमत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इनके अमाल से आपको बहुत, इनके बताए हुए अमाल से और इनकी दुआओं से आपको बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, जिसके लिए हम खुश भी हैं, अल्लाह के शुक्रगुज़ार भी हैं। अल्लाह हमारे हज़रत को मज़ीद लंबी बरकत वाली उम्र अता फ़रमाए ताकि ये उम्मत की इसी तरह खिदमत करते रहें। प्रोग्राम के ख़त्म करने से पहले अल्लाह पाक और अल्लाह के बंदों से अगर कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं और आपकी पजीराई हमारे साथ रहेगी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमूद आवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम को पेश